الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. صدق الله العظيم. محترم اساتذہ کرام اور مدارس اسلامیہ کی آغوش میں پروان چڑھنے والے میرے غیور ساتھیوں، آج اسلام دشمن طاقتیں اور باطل قوتیں مدارس اسلامیہ کی طرف دہشت گردی کا انتصاب کر رہی ہیں. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ان کے مرتب کردہ منصوبے کا یہ بھی ایک جزء ہے، اور چونکہ ذرائع ابلاغ ان کے ہاتھ میں ہیں، اس لیے کہ اپنے بدترین منصوبوں کو خوبصورت انداز میں پیش کرنے میں ناکام نہیں ہو رہے ہیں. بہت سے ناقص العقل اور قلیل العقل انسان اپنی زبان بلند سے یہ کہتے ہیں کہ ان مدارس اسلامیہ سے کیا ملتا ہے، یہاں کے افراد قوم پر بار ہیں، ان میں شعور و بیداری پیدا نہیں ہوتی. میں ان کچھ فہموں سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں کہ مدارس اسلامیہ سے کیا ہوتا ہے کہ جہاں تک روزی اور روٹی کا مسئلہ ہے تو وہ کوئی اہم مسئلہ نہیں، اس کا وعدہ خداوند قدوس نے ہم سے کر لیا ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. اور میں اعتراض کرنے والوں کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ مدرسہ کس چیز کا نام ہے. مدرسہ تو وہ کارخانہ ہے جہاں آدم گیری اور مردم سازی کا کام سکھایا جاتا ہے. مدرسہ تو وہ کارخانہ ہے جہاں دین کے داعی اور اسلام کے سپاہی تیار ہوتے ہیں. مدرسہ تو وہ کارخانہ ہے جس کا تعلق براہ راست نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، جو عالمگیر بھی ہے اور زندہ جاوید بھی ہے. مدرسہ کا تعلق اس زندگی سے ہے جو ہمہ وقت روا دوا ہے. ساتھیوں، آؤ میں تمہیں وہ زمانہ یاد دلاؤں جب مغلیہ سلطنت کے زوال کے بعد سن 1857 میں اسلام پر ایک ایسا دور آیا، امت مسلمہ ایسے نازک مرحلوں سے دوچار ہوئی جس نے پورے ہندوستان کے مسلمانوں میں اضطراب اور بے قراری پیدا کر دی. ان پر ہر طرف سے یہ غالب ہونے لگی، ان کے عقائد کو مسخ کیا جانے لگا، دینی و فکری اقتدار پیدا کرنے کی منظم سازشیں ہونے لگی. بہت سے علماء کرام کو سول مجیب قرار دے کر کالے پاری بھیج دیا گیا. جہاں کہیں علم و شمع کی روشنی نظر آتی اسے بجھا دیا جاتا. ایسے نازک اور خطر حالات میں خدا کارساز کے چند بندے کھڑے ہوئے جنہوں نے حالات کی رفتار کا گہرا جائزہ لیا اور انہوں نے ماحول کے تقاضے کو پہچانا.